بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجود ہی نور ہے، یہ کہاں بھی جائے وہاں نور بن جائے گا، یہ جہاں بھی ہو وہاں جنت بن جائے گی۔ لم تمسسہ النار، آگ ان کو مس نہیں کر سکتی۔ اب بتا رہا یہ کون ہے؟ نور حسین ہے، یہ شجر آگ مس نہیں کر سکتی، یہ جل رہا ہے اپنے تیل سے، یہ وہ درخت مبارک ہے جو خون حسین نے اس کو آج تک جلایا ہوا ہے۔ اب حسین کے بعد نور علی نور، ایک نور کے بعد دوسرا نور ہے۔ حسین کے بعد زین العابدین، زین العابدین کے بعد محمد الباقر، اس کے بعد چھٹے، اس کے بعد ساتویں امام۔ نور علی نور یہد اللہ لنورہ، اللہ لوگوں کی ہدایت کرتا ہے، کس کے ذریعے؟ اپنے نور کے ذریعے۔ کہا یہاں جو یہدی ہے نا، خدا ہدایت کرتا، یہدی اپنے نور کے ذریعے۔ کہا اس یہدی سے مراد امام مہدی ہے، پوری کائنات کو روشن کرے گا اس نور ہدایت سے۔ یضرب اللہ امثال للناس، خدا لوگوں کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھاتا ہے۔ والتین والزیتون، کبھی قسم زیتون کی کھائی، تجھے ایسے لگ رہا ہے وہ پھلوں کی قسم کھا رہا ہے۔ عقل مند ذرا سوچ، جب تو اپنے معاملات میں پھلوں کی قسم نہیں کھاتا، خدا کیسے کھائے گا؟ کہ تین سے مراد حسن ہے، زیتون سے مراد حسین ہے، طور سینہ سے مراد علی ہے، بلد امین سے مراد سرزمین مکہ ہے جہاں پہ محمد نے اپنی آنکھوں کو کھولا تھا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ، علوم اہل بیت خدا کی قسم اتنے زیادہ ہیں، یعنی یہ مجلسیں کم پڑ جاتی ہیں صحیفے سجادیہ پہ، مولا کی حدیث ہے جنود جہل اور جنود عقل، رسالہ حقوق، اتنا علم اہل بیت نے دیا ہے۔ نہیں اگر ہم ممبروں سے میں کسی چیزوں کا مخالف نہیں ہوں، قصیدے بھی پڑھے جاتے ہیں، شعر و شاعری بھی کی جاتی ہے، لیکن وہ میرا خیال ہے۔ اگر میں شان اہل بیت میں قصیدہ پڑھ رہا ہوں، شعر و شاعری کر رہا ہوں، میرا خیال ہے اللہ اس پہ اجر دے گا، لیکن مجلس کا زیادہ تر حصہ فرامین اہل بیت، علوم اہل بیت میں ہونا چاہیے کہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ میرے امام نے کیا کہا تھا، میرے امام نے کیا دیا۔ ہم اس چیز سے دور ہو گئے، ہم یہ بتاتے ہیں کہ میری فکر اہل بیت کے لیے کیا ہے۔ بھائی سب کو پتا ہے اہل بیت کے لیے تمہاری فکر کیا ہے، آپ یہ تو بتاؤ نا فکر علی کیا ہے، فکر امام حسن کیا ہے۔ یہ کتابیں کس لیے؟ لائبریری میں پڑھنے کے لیے؟ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، حکمت کے جملے، نہج البلاغہ کے جملے، اتنے لوگ مجمع میں بیٹھے ہیں۔ آج کسی سے سوال کیا جائے کون ہے جس نے بڑے غور و فکر سے نہج البلاغہ پڑھی ہو، پوری پڑھی ہو؟ نہیں ہے لوگ۔ ممبر سے 2 جملے سن لیے ہم نے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے صرف صحیفے سجادیہ کی دعائے مکارم الاخلاق خرید کے رکھی ہو گھر میں؟ نہیں ہے۔ یعنی وہ تو صحیفہ جس کے 2 ہی نسخے تھے، ایک نسخہ امام محمد باقر کو ملا، ایک نسخہ جناب زید شہید کو ملا، 2 ہی نسخے۔ رسالہ حقوق، کتنی زحمتیں اٹھائیں۔ یعنی یہ علم اگر ہم پھیلا دینا امت میں، لوگ دامن اہل بیت کے علاوہ کسی کے دامن کے پاس جائیں نا۔ کچھ نہیں ہے دشمنان اہل بیت کے پاس، نہ ادبی مطالب ہیں، نہ اخلاقی مطالب ہیں، نہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا ان کا مفتی ہے، تفسیر قرآن بیان کرتا ہے، بیچ میں گندے گندے لطیفے سنا کے شاگردوں کو خوش کرتا ہے ہی نہیں کچھ، کیا بتائیں تفسیر قرآن سے؟ لیکن آپ اپنے علماء کی تفاسیر پڑھیے، آغا حسن زادہ عاملی، آغا طباطبائی کے المیزان، رش کھاتا ہے انسان۔ ایسے علماء خدا نے آپ کو دیے، کمال ان کا نہیں ہے، یہ کمال مکتب علی ہے، یہ تربیت اہل بیت کا اثر ہے۔ اتنا بڑا مطالب ہے، لیکن افسوس سے ہمارے جشن کی مجلسیں ہوتی ہیں، وہ 13 رجب ہو، 15 شعبان ہو، وہ 2-3 شعبان ہو، کیا ہوتا ہے مجلس میں؟ ہم کیا بیان کرتے ہیں؟ 4-5 قصیدے پڑھ کے مجمع خوش ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ تصور بن گیا کہ جشن کی مجلس وہ ہے جس میں ہنگامہ ہو،
اچھل کود ہو، وہ جشن کی مجلس ہے. عزا کی مجلس یہ جس میں صرف گریا ہو. یہ نہیں تھی اہل بیت کی مجلس. میں کہتا ہوں مجلس اس طرح پڑھو جس طرح علی نے پڑھی. نہج البلاغہ علی ابن ابی طالب کی مجلسوں کا مجموعہ ہے. اسی طرح مولا ممبر پہ جاتے تھے، خطبہ دیتے تھے، اصحاب علی کی تقریر کو لکھتے تھے، اسے خطبہ بولا جاتا تھا. آج آپ مجلس بولتے ہو. آج بھی عرب خطبات بولتے ہیں. خطیبوں کی مجلسوں کو خطبہ بولا جاتا ہے. خطبات مثلا فلاں خطیب کے خطبات. پورا نہج البلاغہ اٹھاؤ، علی کس طرح مجلس پڑھتے تھے. حمد و ثنا الہی سے شروع کرتے تھے. اوصیکم بتقوی اللہ نظم الامر، یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو قیامت کو یاد کرو، خوف خدا کو یاد کرو، بندگی کا درس سیکھو، اطلب العلم من المہد الی اللحد، پورا دن ضائع نہ کرو، کم از کم 1 گھنٹے کے لیے علم آل محمد کو حاصل کرو، علم خدا بندی کو حاصل کرو، کم از کم دن میں 2 آیتیں قرآن کی پڑھو، پر سمجھ کے پڑھو. یہ دین، یہ قرآن سب تمہارے لیے آیا. یہ دنیا، یہ مال، یہ دولت، یہ اولاد، سب کچھ یہاں رہ جائے گی، کچھ لے کر نہیں جاؤ گے. قرآن کہتا ہے کہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، وہ عیش کرے گا. عیش ہے دنیا میں، کہتے ہیں نا فلاں بندہ عیاش ہے، مطلب مزے لوٹ رہا ہے، باپ کا پیسہ اتنا ہے اڑا رہا ہے، عیاشیاں کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، وہ عیش کرے گا وہاں پہ جس کا وزن زیادہ ہوگا. وزن، موازین، وزن زیادہ ہوگا، وہ عیش کرے گا وہاں پہ. کس کا وزن؟ پیسوں کا، سونے کا، سکے کا. بندہ تو یہاں خالی ہاتھ مر کے چلا جاتا ہے نا. یہی تیرا عمل، تیری سخاوت، تیری تقوی، خوف خدا. زندگی ایسے گزارو جیسے علی کے سائے میں چل رہے ہو، امام زمانہ کے سائے میں چل رہے ہو. آج خدا کی قسم ہے یہ جامع فاطمیہ چل رہے ہیں. ارادہ تو تھا کل کی مجلس میں کچھ حالات حاضرہ پہ پڑھا جائے، انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی. آج سب سے بڑا حملہ، میری مائیں بہنیں مجلس سن رہی ہیں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں، سب سے بڑا حملہ آج کے دور میں اگر کسی پہ ہو رہا ہے، عورتوں پہ ہو رہا ہے. عفتوں کو پامال کرنے کا زمانہ ہے، حیا کو لوٹنے کا زمانہ ہے. پروٹوکولز آف یہود کی ایک کتاب ہے، یا ہیمفرے کی بک پڑھیے، کہ ہم نے معاشروں کو اگر تباہ کرنا ہے، اس میں کرپشن ہے، اس میں رشوت ہے، اس میں گندگی ہے، ایسا مسلمانوں کے ملکوں کو بناؤ کوئی کچرا اٹھانے والا نہ ہو. اہم ترین مقامات پہ نااہل ترین لوگوں کو بٹھاؤ. یہ پلاننگ کا حصہ ہے. میرٹ کو ختم کر دو. ایسا بندہ سیٹ پہ آئے جسے کمپیوٹر آتا نہیں پر کمپیوٹر کی جاب ہے، جسے پڑھانا نہیں آتا پر اسے وہ پڑھائی کی جاب دو، جسے حکومت کا کچھ نہیں پتا اسے حکومت دو. تیسرا یہ ہے ان کی عورتوں کو ان کے گھروں سے نکالو. سیدہ فرماتی ہیں کبھی بھی عورت کب سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتی ہے؟ کہ جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے. عورت کو باہر نکالو. آسان ترین حربہ، کیونکہ کمزور ترین معاشرے میں اگر کوئی وجود ہے وہ عورت کا وجود ہے. سب سے زیادہ لوگ ایموشنل کس پہ ہوتے ہیں؟ عورت پہ ہوتے ہیں. کوئی جوان لڑکا مارا جائے اس پہ اتنا ہنگامہ نہیں ہوتا، لیکن کسی جوان لڑکی کو مارا جائے اس پہ، کیونکہ مرد حساس ہوتا ہے نا، غیور ہوتا ہے، غیرت مند ہوتا ہے. عورت پہ اس کا ریئیکشن بہت جلدی آتا ہے. اسلامی معاشرے کی حساس ترین نبض ہے عورت کا. عورتوں کو گھروں سے باہر نکالو. ٹک ٹاک آپ دیکھتے ہیں، میڈیا آپ دیکھ رہے ہیں. ٹیلنٹ کو ختم کرو. ایک ہوتی ہے ویلیو، ایک ہوتی ہے ڈی ویلیو. معاشرے کے اقدار، مثلا ایک بیٹا، یا آج مثال دے رہا ہوں، آپ اس مثال پہ غور کریے گا، میں نتیجے پہ پہنچیں گے. آج ایک باپ کس بیٹے پہ فخر کرتا ہے؟ مثلا اسی ستری وٹ میں ایک مومن کا گھر ہے، اس کا بیٹا نیک ہے، صالح ہے، پڑھا لکھا ہے،
لیکن نوکری بیچاری کی ایسی ہے کہ مثلا 40,000 50,000 گھر لے کر آتا ہے. دوسرا کوئی ہے اس کا بیٹا ان پڑھ ہے لیکن کروڑوں کما رہا ہے. غلط طریقے سے مثال دے رہا ہوں. آج یہ نہیں پوچھا جاتا کہ بیٹے کہاں سے کما رہے ہو، بس یہ کہ پیسہ لا رہا ہے، اس بیٹے کی تعریف کی جاتی ہے نا. یعنی ویلیوز کو ڈیو ویلیو کرو. ریسنٹلی ایک خاتون کا ڈانس مشہور ہوا، کہتے ہیں بھائی اس نے کروڑوں کما لیے، اور ایک جوان مثلاً پڑھا لکھا، علم بھی ہے، ٹیلنٹ بھی ہے، سب کچھ ہے، پیسہ اتنا نہیں کما رہا. آپ کا میڈیا، آپ کا ٹی وی کسے زیادہ بوم دیتا ہے؟ دیکھیے ٹی وی پہ آپ کسے بلاتے ہو؟ جس کو معاشرہ عزت دیتا ہو نا، جو عزت والا کام کرے نا، وقار والا کام کرے نا. کہ نہیں، ویلیوز کو ڈی ویلیو کرو. ہر دیکھنے والے، ہر بچی کے ذہن میں یہ ڈالو کہ ہدف شہرت ہے، ہدف پیسہ ہے. کام کوئی بھی ہو، اب کام کا معیار نہیں ہے. پہلے یہ برا مانا جاتا تھا، مثلا فلاں شخص کی بیٹی مثلا ڈانس کرتی ہے، کہتے تھے بھائی یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، اس سے رشتہ کون جوڑے گا؟ وہ باپ اپنا چہرہ چھپاتا تھا. آج معزز ترین گھرانوں کی بچیاں جا کے ایکٹر بن رہی ہیں. یعنی ایک شعبہ جو آج سے 30 سال پہلے باعث ذلت تھا، آج باعث عزت بن گیا. یہ ہوتا ہے ایک چیز کو جو جس کی ویلیو تھی، ویلیوز کو نیچے لاؤ، اقدار کو نیچے لاؤ، اور جو چیزیں گندی تھی نا ان کو معیار بناؤ. یہ وہ آخری زمانہ کے مولا فرماتے ہیں دینہم تنانیرہم قبلتہم نساؤہم ہمتہم بطونہم. آخری زمانے میں لوگوں کا دین اور مذہب پیسہ بن جائے گا. لوگوں کا قبلہ عورتیں بنیں گی. عورت کو قبلہ بنا دیا جائے گا. عورت قبلہ کب بنتی ہے؟ عورت کو گھر سے نکالو. حجاب آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا، پردہ مانا نہیں رکھے گا. آخری زمانے میں مومن کو ذلیل سمجھا جائے گا، حقیر سمجھا جائے گا، بے وقوف بولا جائے گا. جو دین پہ چلے گا اس سے لوگ دوری اختیاری کریں گے. جو لڑکی حجاب کرے گی اس کی کوئی ویلیو نہیں دے گا. لیکن جو بن کے سمر کے معاشرے کے درندوں کے سامنے آئے گی اس کو ویلیو دی جائے گی. یہ وہ آخری زمانہ ہے. فرمایا اس زمانے میں جو اپنے ایمان کو بچائے گا، یہ حدیث رسول ہے، مستند حدیث ہے، کتب اہل سنت میں موجود ہے. اصحاب رسول سامنے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ایسی امت ہوئے جو ہم سے بہتر ہے، ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کا ساتھ دیا، آپ کے صحابی ہیں. نبی نے کہا کچھ ایسے ہیں جو تم سے بھی بہتر ہیں. پریشان ہو، یا رسول اللہ کون ہے؟ کہ میرے بعد ایسی امت آئے گی جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے پر میرے فرامین کو ایسے مانیں گے جیسے مجھے دیکھا ہوا ہے. اس زمانے میں کوئی اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بچائے. آج ٹی وی کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، فحاشی کو اور یعنی کو، ڈراموں کے ذریعے آپ کی آنکھ ایک بار دیکھے گی برا لگے گا، 2 بار دیکھے گی تھوڑا برا لگے گا، تیسری بار دیکھے گی تھوڑا کم برا لگے گا، چوتھی بار وہ عام ہو جائے گا. اتنا عام کرو فحاشی کو میڈیا کے ذریعے. یہ جنود شیطان ہے، یہ ایکٹرز، یہ جنود شیطان ہے. آج میں نے بتانا ہے کہ خدایا میں کس کے لشکر میں ہوں. یا تو لشکر حسین میں ہے یا تو لشکر شیطان میں. مرد اپنی غیرت کو قائم رکھے. مرد کا جہاد ہے رزق حلال کمانا، عورت کا جہاد ہے اپنے شوہر کے لیے اچھی بیوی بننا. اطاعت مرد عورت پر واجب ہے ما سوائے حرام کے. یہ وہ معاشرے ہیں جو اسلامی معاشرے، یہ وہ گھر ہیں جن میں ایسے بچے پیدا ہوں. ورنہ یہ فصلیں بیکار ہیں، یہ فصلیں کسی کام کی نہیں، یہ بانج فصلیں ہیں. برکت اگر شجر مبارک سے فائدہ لینا ہے، اگر خون حسین سے کچھ استفادہ کرنا ہے، اگر مجلس حسین سے فائدہ لینا ہے تو فرمایا وسلموا تسلیمہ کے مقام پہ آؤ. حیا کی زندگی گزارو، غیرت کی زندگی گزارو، اور ایسے کاموں سے دوری اختیار کرو جہاں دشمن تجھے لا کر کھڑا کرنا چاہتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
اس کا بیسک اصول بتا رہا ہوں، دو چیزیں ذہن میں یاد رکھیے گا. کوئی بھی زندگی میں کام کرو معیار لوگوں کو نہ بناؤ. آج سب سے بڑا مسئلہ یہ، میں اگر ایسے کپڑے پہنوں لوگ کیا کہیں گے، میں ایسا حلیہ بناؤں لوگ کیا کہیں گے، میں یہ نوکری کروں لوگ کیا کہیں گے، میں یہاں سے شادی کروں لوگ کیا کہیں گے، میں یہ گاڑی لوں لوگ کیا کہیں گے. جب عمل کی نیت لوگ بن گئے نا، زندگی میں سکون تباہ ہو جائے گا. جو پہنو لوگ مذاق اڑاتے رہیں. ایک بچی اسکول جاتی ہے، کالج جاتی ہے، ساری لڑکیاں بد حجاب ہیں، یہ اپنا پراپر حجاب کر کے جاتی ہے. یہ نہ سوچے لوگ کیا بولیں گے، یہ سوچے میں نے جو پہنا ہے میرا خدا کیا بولے گا. یہ وہ فکر حسین ہے، یہ وہ اصول کی زندگی ہے. ایک مومن نے شادی کروائی، کمپلیٹلی اسلامی شادی، کہتے مولانا سب نے میری شادی کا بائیکاٹ کر لیا. ہمارے فیصل آباد کے مومن تھے، کہہ رہے شادی میں گیا، ان کو پتا تھا میں گانے وانے نہیں سنتا، ڈانس وانس کا نہیں ہوں. میں نے کہا بھائی پہلے آؤں گا، کھانا کھاؤں گا، جو کچھ تم لوگوں نے خرابیاں کرنی میرے جانے کے بعد کرنا. یہ وہ مومن ہوتا ہے نا. لوگ ڈرے تم سے، تم کسی کی شادی میں جاؤ ان کو ایسے لگے کوئی علی والا آیا ہے. مثلا ایک بندہ اپنی شادی کرائے، اس میں یہ سارا دم چکچر لگائے اور گانے اور ڈانس اور یہ وہ، 5 منٹ کے سوچے اسے یہ بتایا جائے امام زمانہ آ رہے ہیں، فوراً ساری چیزیں جمع کرے گا نا. یہ وہ مومن کا قد ہو کہ لوگوں کو پتا ہو یہ آئے گا تو میں اس کے حضور، ڈرے لوگ اس سے، میں اس کے حضور میں یہ نہیں کر سکتا. کہتے ہیں مجھ سے ڈرتے تھے. شادی میری بھتیجی، سگی بھتیجی کی شادی تھی، بھائی کرا رہا تھا. کہتے کیا شادی میں نے کہا بھائی کھانا اس شرط پہ کھاؤں گا جب تک میں ہوں تم لوگ کوئی حرام کام نہیں کرو گے. کہتا میں کھانا کھایا، پتہ نہیں اس نے منع بھی کیا تھا، پتہ نہیں ایک بندہ اٹھا اور اس نے وہ گانے وانے اچانک لگائے شروع کر دی. کہتا میں کھڑا ہو گیا اور جو میرے منہ میں آتا تھا میں نے بولا. ان کو تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ یہ شادی کی محفل ہے یا فسق و فجور کی محفل ہے؟ الغنا اشد من الزنا، غنا زنا سے بدتر ہے. شادیاں کر رہے ہو یا گناہ زنا کما رہے ہو. کہتا یہ کہا اور میں چلا گیا. شادی تھوڑی ماحول بگڑ گیا. کہتا میری سگی بھتیجیوں نے مجھے گالیاں دی کہ ہمارے چچا سے ہماری خوشیاں دیکھی نہیں جاتی، اس نے ہماری شادیوں کا رنگ بکھیر دیا. کہتا میں ناراض نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ میں نے یہ نہیں دیکھا لوگ کیا کہیں گے، میں نے یہ دیکھا علی کیا کہیں گے. بھائی لوگ نہ جنت دیں گے نہ جہنم دیں گے، لوگوں کو کیا ہے، مر جاؤ گے 4 آئیں گے جنازہ قبر میں اتار کے چلے جائیں گے. وہاں کس کو جواب دینا ہے؟ خدا کو نا. لوگوں کی خوشیوں کی پرواہ کیوں کرتے؟ اچھا بعض یہ بھی ہے شادی پھر اتنی پھیکی بھی نہیں ہونی چاہیے. اب اس کا اسلامی شادی کا لوگ سمجھتے مطلب یہ ماتم ہو رہا ہے، یہ بھی نہیں ہے. یا نہ دیوار کے سائڈ پہ گرو نہ دیوار کی سائڈ پہ گرو. جو چیزیں اللہ نے حلال رکھی ہیں وہ خوشیاں ہیں. عورتوں میں خوشیاں منائیں، مرد ہیں، دوست ہیں، 4 ہیں، یار دوست ہیں، ادھر خوشیاں منائیں. اب وہ گانے چلاتے ہیں تو علی کے قصیدے چلا. حلال چیزیں بھی تو ہیں نا، ضروری تھوڑی ہے کوئی انڈیا کے تم گانے چلاؤ. جو حلال چیزیں وہ چلاؤ، خوشیاں مناؤ. ہر چیز ہو، اللہ خوشی سے منع نہیں کرتا. مکس نہ ہو جاؤ مرد عورت، یعنی جہاں گناہ کا خدشہ ہو جائے